السلام علیکم ناظرین انسان کی لائف میں جیت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ہر انسان جیتنا چاہتا ہے، چاہے وہ کھیل کا میدان ہو یا زندگی کا اور کوئی بھی فیلڈ۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تنویر بھائی، جنہوں نے نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پورے ایشیا کے لیے ایک سلور میڈل جیتا ہے، جو کہ مقابلہ ابھی ریسنٹلی ہوا تھا ورلڈ آرچری پیرا چیمپئن شپ 2022 دبئی میں۔ یہ سلور میڈل انہوں نے جیتا ہے اور ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ جو ان کا پورا سفر ہے یہ کس طرح سٹارٹ ہوا اور یہ اس گیم میں انہوں نے کیسے سٹارٹ لیا اور وہ اس حد تک، اس لیول تک کیسے پہنچے۔ السلام علیکم تنویر بھائی۔ وعلیکم السلام۔ تنویر بھائی، آپ کا یہ سارا سفر، کیونکہ کوئی انسان سوچ نہیں سکتا کہ کہ بلائنڈ آرچری کے کمپٹیشن یا پاکستان میں اس طرح کے ایونٹس ہوں، تو آپ نے یہ کیسے سوچا؟ آپ کے ذہن میں خیال کیسے آیا کہ اس گیم کے اوپر اگر کام کیا جائے، کچھ محنت کی جائے تو انسان یہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ جی، ایسا ہے کہ ہم نے، بلکہ میں ایک کورس کر رہا تھا ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کا۔ ہمارے ٹیوٹر تھے اعجاز صاحب، جو کہ ہمارے کوچ بھی ہیں اور پائنیئر آف بلائنڈ آرچری ان ایشیا ہیں۔ جو ہمارے نیشنل ایتھلیٹ ہیں عبدالخالق، آپ جانتے ہوں گے، انہوں نے پاکستان کے لیے 36 گولڈ میڈل لیے ہوئے ہیں ایتھلیٹکس میں، یہ ان کے صاحبزادے ہیں اور وہ میرے ٹیوٹر تھے ایک کورس میں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے بلائنڈ لڑکیوں کو جو ہے وہ ٹریننگ دی ہوئی ہے آرچری کی، اور ان کا ایک باقاعدہ ایونٹ انہوں نے کرایا تھا اور اس کو 16 سے زیادہ ٹی وی چینل نے کور کیا تھا۔ 2016 کی یہ بات ہے، پنڈی کا ایک ادارہ تھا، گورنمنٹ سیٹلائٹ ٹاؤن کالج تھا۔ تو وہاں سے میرا ایک امیجنیشن ہوئی کہ بھائی کیوں نہ میں اپنے بوائز کو، جو ہماری بلائنڈ کمیونٹی کے دوست ہیں، ان کو اس گیم کی طرف کیوں نہ لے کے آؤں اور خود بھی یہ گیم کھیلوں۔ تو میں ان کے پیچھے تقریباً 7-8 ماہ ان کو اس چیز پہ کنونس کرنے میں مجھے لگے کہ بھائی یہ گیم ہم کھیلنا چاہتے ہیں۔ اور انہوں نے پھر مجھے کہا ٹھیک ہے جی، آپ آ جائیے گا لیاقت باغ سپورٹس کمپلیکس میں۔ ہم وہاں گئے، پہلے میں نے ان سے تھوڑی سی ٹریننگ لی، ساتھ میں نے پھر ولید عزیز جو میرے ساتھ ابھی ورلڈ چیمپئن شپ میں بھی گئے تھے، انہوں نے ساتھ سٹارٹ کیا۔ تو ہم نے ایک اس امید کے ساتھ کیا تھا کہ ہم انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی نمائندگی کریں گے، کیونکہ پاکستان کے اندر بلائنڈ آرچری کا کوئی ایسا فعال سیٹ اپ نہیں تھا۔ ایون کہ پاکستان پیرا آرچری کمیٹی بھی تھی، جو پاکستان پیرا سپورٹس کا سیٹ اپ ہے، شامی صاحب اس کو رن کرتے ہیں، وہ بھی تھا۔ پاکستان بلائنڈ سپورٹس فیڈریشن بھی ہے، لیکن کوئی بھی اس گیم پہ کام نہیں کر رہا تھا، اور کسی سوائے پاکستان پیرا آرچری ان کے دائرہ کار میں یہ گیم آتی تھی، تو لیکن ان کا بھی اس پہ کام نہیں تھا۔ پھر ہم نے ایک پاکستان بلائنڈ آرچری کا پلیٹ فارم جو ہے وہ بنایا، اس کے انڈر پھر ہم نے راولپنڈی ڈسٹرکٹ سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے ایک راولپنڈی کی تنظیم بنائی، راولپنڈی ڈسٹرکٹ راولپنڈی ڈسٹرکٹ بلائنڈ آرچری ایسوسیشن، جس نے کہ مختلف پورے پنڈی، اسلام آباد سے، ایون کہ پورے پاکستان سے ہم نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور مختلف ایونٹ کراتے رہے۔ ہمارا 2017 سے یہ سفر شروع ہوا۔ 2018-19 میں ہم نے بہت سارے آن لائن ایونٹس کھیلے، جس میں اٹلی انٹرنیشنل آرچری چیمپئن شپ نیور گیو اپ کے نام سے تھی، جس میں ہم 3 بندے ہی پارٹیسپیٹ کیے پاکستان سے، اور تینوں نے میڈلز لیے۔ میرا گولڈ تھا، ولید کا بھی گولڈ تھا اپنی کیٹیگری میں، اس کے علاوہ ایک لڑکی تھی رمشا، اس نے سلور میڈل لیا تھا۔ دین ہم اس چیز کو آگے کنٹینیو کرتے۔ اس میں ایک چیز کہ اس کی کیٹیگری کس طرح یہ لوگ سلیکٹ کرتے ہیں؟ اگر ایک میں کہوں کہ ایک کھلاڑی ہے، وہ بلائنڈ ہے اور وہ کھیلنا چاہتا ہے، تو اس کو کیٹیگرائز کیسے کرتے ہیں کہ اس کی بلائنڈنیس کا لیول کیا ہوتا ہے؟ ایسا ہے کہ ہمارے یہاں دو کیٹیگریز میں ان کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ٹوٹلی بلائنڈ، جو بالکل دیکھ نہیں سکتا یا اس کو صرف لائٹ پرسیپشن کا پتہ چلتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں VI1، ویژول امپیئرڈ 1۔ اس کے بعد پھر دوسری کیٹیگری ہوتی ہے VI2 اور VI3۔ یہ 2 کیٹیگریز ایسی ہیں جو کچھ ڈسٹینس تک چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، لیکن ایکوریٹلی نہیں دیکھ سکتے۔ ابھی ہمارے کرکٹ میں تھوڑی سی یہ ہے کہ ادھر ویژول کا اسٹیٹس ذرا اور ہے، وہ 6x60 VN والے بھی کھیلتے ہیں اس گیم کو، لیکن ہمارا جو کرائٹیریا ہے ورلڈ آرچری کا، اس کے جو میڈیکل کے رولز ہیں اس کے مطابق جو ہے لیسٹ VN کے ساتھ ہو، کم از کم 3-4 میٹر اس کی رینج میں وہ ایکوریٹ نہ دیکھ سکتا ہو،
تب وہ اس کے لیے کوالیفائی کرتا ہے. اس کے لیے پراپر میڈیکل ہوتا ہے. اس میں ہمارے 2 ٹیسٹ ہوتے ہیں, ایک ERG 3 ٹیسٹ ہوتے ہیں, ایک ERG ٹیسٹ, OCT ٹیسٹ, اس کے علاوہ VEP ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ 3 ٹیسٹ ہیں جو ہم آتھرائز جو ہمارے آپتھالمالوجسٹ ہیں ان سے کرواتے ہیں, اور پاکستان میں یہ جو گورنمنٹ لیول پہ ادارے ہیں ان سے یہ کروایا جاتا ہے تاکہ ایک اتھینٹک چیز ہو. پھر اس کو ہم میڈیکلی کلاسیفائی کراتے ہیں ورلڈ آرچری سے. تو ورلڈ آرچری جو ہے اس کے لیے ہمارا ایک کلاسیفائر, ان کا ایک کلاسیفیکیشن کا پراپر پروسیجر ہے جس کے تحت وہ پھر آپ کو کلاسیفیکیشن سٹیٹس دیتے ہیں. جس طرح ابھی ہم دبئی میں گئے تو ہماری کلاسیفیکیشن ہوئی جس میں VI3 کی ڈکلیئر ہوا جبکہ ولید VI1 ڈکلیئر ہوئے. یہ جو ابھی دبئی والا ایونٹ ہوا ہے, اس طرح کے پہلے کبھی اس طرح کے ایونٹس ہوئی ہیں یا پہلا انٹرنیشنل یعنی ورلڈ لیول پہ جو پاکستان کے کھلاڑی ہیں وہ فرسٹ ٹائم اس ایونٹ میں شامل ہوئی ہیں؟ جی, یہ پاکستان کی بھی پہلی ریپریزنٹیشن تھی, اور آنر کی بات یہ ہے کہ ایشین بھی یہ پہلی ریپریزنٹیشن تھی ایٹ ورلڈ چیمپئن شپس. ورلڈ چیمپئن شپ میں آج تک کسی بلائنڈ بندے نے ایشیا سے پارٹیسپیٹ نہیں کیا, تو یہ ہمارے لیے پاکستان کے لیے آنر کی بات ہے کہ 2 ایتھلیٹ جو ہے ورلڈ چیمپئن شپ میں فرسٹ ٹائم پارٹیسپیٹ کیا اور وہ دونوں ٹاپ 10 میں رہے. ماشاءاللہ, یہ واقعی جو ہے نا پاکستان کے لیے, نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پوری ایشیا کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. جب آپ وہاں پہ پہنچے تو آپ نے پورا جو وہاں کا جو آپ کا سفر تھا, جو یہ گیم کہاں کس طرح سٹارٹ ہوئی, آپ نے کس کس کھلاڑی کو بیٹ کیا, ذرا اس کے بارے میں اپنے ناظرین کو بتائیں. جی, یہ ایک بڑا ایڈونچرس قسم کا ٹور تھا کیونکہ ہم فرسٹ ٹائم پارٹیسپیٹ کر رہے تھے, اور ڈیفینیٹلی کسی کو دیکھ کے اڈاپٹ کرنا اور کچھ رولز کو سن کے ان کو اڈاپٹ کرنا, اور جب آپ فزیکلی ان کو امپلیمنٹ کریں دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے. تو ہم یہاں سے اکوپ ہو کے گئے تھے, ہمارا اکوپمنٹ اور جو انٹرنیشنل لیول پہ اکوپمنٹ یوز ہو رہا تھا ان میں بڑا فرق تھا. ہم ایک نارمل سے اکوپمنٹ کے ساتھ گئے تھے, اور جو ہینڈ میڈ ہمارا یہاں پہ ٹیکٹائل ڈیوائس تھی, جبکہ انٹرنیشنلی جو ہے بڑا وہ ان چیزوں کو ڈیپلی اس پہ کام کرتے ہیں, اور ان کے پاس بڑی اچھی ڈیوائسز تھیں ٹیکنیکلی. لیکن ہم نے بھی خیر اپنے طور پہ جو ہے اچھا کام کیا ہوا تھا. ہم وہاں پہ لے کے گئے تو ہمیں تو پہلا شوق یہ لگا کہ ہماری ڈیوائس اپ ٹو دا مارک نہیں ہے. وہ میں USA کے جو کوچ ہیں انہوں نے بتایا کہ اس کی وڈتھ ٹرائی پاڈ کی طرح ہوتی ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ٹرائی پاڈ کی وڈتھ زیادہ ہے, اس کو ایز پر اسٹینڈرڈ 80 سینٹی میٹر وڈتھ میں ہونا چاہیے. خیر ہم نے بڑا اسٹرگل کے بعد آری بلیڈ وغیرہ اکٹھا کیا اور اس کو چھوٹا کیا وہاں پہ, یعنی کہ دیسی طریقے سے آپ نے طریقے سے. تو ہم نے وہاں پہ ادھر ہی سب کے سامنے بیٹھ کے یہ کام کیا. وہاں پہ ہم نے دبئی میں ایک 2-3 صوفے لگے ہوئے تھے ایک جگہ پہ, تو اس میں ہم پراپر بیٹھتے تھے کیونکہ ہم تو گئے ہوئے تھے اپنے سارے ارینجمنٹ پہ, اور ہمارے پاس ایک لمیٹڈ فائنینشیل ریسورسز تھے, جبکہ باقی ٹیمیں جو ہیں وہ آفیشیل جو ان کی ریزیڈنس تھی اس کو انجوائے کر رہی تھی. لیکن ہمارا ایک اپنا انجوائمنٹ کا طریقہ تھا. ہم جاتے تھے صبح دبئی میں میٹرو سے, اور جاتے تھے وینیو پہ, وہیں بیٹھتے تھے, وہیں ساری اپنی ہم نے یہ بھی کام وہیں پہ بیٹھ کے کیا. تو بڑا وہ باقی ٹیموں والے دیکھ کے نا تو بڑے تھوڑا سا فنی لحاظ سے بھی دیکھتے تھے کہ یہ خود سے سارا کام کر رہے ہیں. لیکن الحمدللہ اس میں ہمارے کوچ نے بڑا کام کیا, اور انہوں نے ہمارے اکوپمنٹ کو اس قابل بنایا کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے پاس کے برابر وہ آ گیا. جب ہماری اکوپمنٹ کی انسپیکشن ہوئی تو ججز نے اس پہ تھمز اپ دیا کہ یار بہت زبردست, آپ واقعی جو ہے بالکل ایکوریٹ اکوپمنٹ لے کے آئے ہوئے ہیں. تو یہ ہماری کامیابی تھی. وہاں سے موٹیویشن لیول بہت اچھا ہوا. آپ نے بیٹ کس کس کھلاڑی کو کیا وہاں پہ؟ سب سے پہلے اس میں کوالیفیکیشن راؤنڈ ہوتا ہے جس میں 72 ایروز ہوتے ہیں. میں نے بھی اور ولید نے بھی کوالیفیکیشن راؤنڈ میں 264 سکور کیے تھے, دونوں نے سیم سکور تھے. حالانکہ ولید مجھ سے بہت اچھا یہاں کھیل رہا تھا, لیکن وہاں پہ ہمارے تقریباً سیم بلکہ ایکوریٹ سکور تھے, 264 دونوں کے سیم تھے. پھر اس کے بعد ناک آؤٹ راؤنڈ تھا پری کوارٹر فائنل کا. تو پہلے ہی میچ میں ولید تو آؤٹ ہو گئے تھے, اٹلی کے اسپین کے کھلاڑی تھے نے انہیں بیٹ کر دیا, لیکن بہت اچھے مقابلے کے بعد فائنل سیٹ میں وہ آ رہے. اور میرا پہلا جو ٹاکرا تھا وہ انگلینڈ کے پلیئر کے ساتھ تھا, اور ان کو میں نے بآسانی ہرا دیا تھا, 6-2 سے ہرایا تھا میں نے. اس کے بعد پھر کوارٹر فائنل میں کوالیفائی کیا. کوارٹر فائنل میں اٹلی کے پلیئر کے ساتھ تھا, متایو کے ساتھ, جو کہ ورلڈ نمبر 2 بھی تھا, اور بڑا اس کے ساتھ ٹف کمپٹیشن ہوا. اس کو فائنل سیٹ میں 6-4 سے ہرایا میں نے. اور دین ایک فردر اسٹیج تھی سیمی فائنل, ایکسائٹمنٹ اور بڑی ہوئی تھی, اور یہ ہے کہ ایک اچھا فلو بن گیا تھا میرا.
اور میں نے سیمی فائنل میں آسٹریلیا کا جو ورلڈ نمبر 3 تھا اس کو بیٹ کیا، اور انبلیویبل مومنٹ تھی کہ میں نے فائنل کے لیے گولڈ میڈل میچ کے لیے کوالیفائی کر لیا، اور روبن جو کہ میرا بڑا اچھا دوست بھی ہے اور اس کو میں فائنل میں فیس کروں گا، تو ایک بڑے آنر کی بات تھی کہ ایک گولڈ میڈل میچ کھیل رہا ہوں، پہلی اپیرنس میں ہم یہاں پہنچے ہیں اور ہم نے جو ہے ایک فائنل میچ کے لیے کوالیفائی کر لی ہے۔ دین فائنل سٹیج تھی، ایک ڈفرینٹ پلیٹ فارم تھا، کیمراز تھے ہر طرف، بس تھوڑا سا نروس بھی تھے۔ روبن اچھا کھیل گیا میرے سے، اور اس نے اسٹریٹ سیٹس میں مجھے 3-0 سے 6-0 سے ہرایا، لیکن الحمدللہ اپنی پرفارمنس پہ یہ ہے کہ کافی سیٹسفائیڈ ہیں، اور بڑا یعنی کہ اللہ کا کرم ہوا کہ ہم اس لیول تک پہنچے بھی کہ ہم نے 2nd پوزیشن حاصل کی ورلڈ چیمپئن شپس میں۔ یہ جو آپ کی ٹیم ہے، یہ ڈائریکٹلی اگر میں بات کروں تو ڈائریکٹلی یہ کس سپورٹس کمپلیکس یا جو بھی آپ کی وہ آرگنائزیشن ہے کس کے انڈر آتی ہے؟ انہوں نے آپ کو کتنا سپورٹ کیا ہے، کس حد تک؟ سر ہم ڈائریکٹلی تو پاکستان آرچری فیڈریشن کے انڈر آتے ہیں۔ پاکستان کے اندر صرف پاکستان آرچری فیڈریشن ہی ہے جو اسپورٹ کے لیے بندوں کو نامینیٹ کر سکتی ہے، ایتھلیٹس کو۔ تو ہم نے جو ان کے انڈر ایک پیرا آرچری کمیشن ہے جس کے ہیڈ شاہ منظر فرید صاحب ہیں، تو وہ ہمیں دیکھتے ہیں، بلکہ ہمارے ساتھ ان کا بڑا کوپریشن رہا ہے، ٹیکنیکلی وہ بڑا سپورٹ کرتے ہیں، پلیئرس کو پروموٹ بھی کرتے ہیں۔ ہمیں بھی انہوں نے ہمارے نام جو ہے، کیونکہ ہم پاکستان بلائنڈ آرچری کے پلیٹ فارم سے اور راولپنڈی ڈسٹرکٹ بلائنڈ آرچری سے تھے، تو ہمیں انہوں نے اپنے لوپ میں لیا پاکستان پیرا آرچری کمیشن سے، وہاں سے انہوں نے ہمارے نام جو ہے بھیجے پاکستان آرچری فیڈریشن کو، انہوں نے ہماری رجسٹریشن کرائی اور لائسنس، باقاعدہ لائسنس نمبر ایشو ہوتا ہے ورلڈ آرچری کا۔ تو یہ فار دا فرسٹ ٹائم پاکستان میں ہوا کہ کسی بلائنڈ 2 بندوں کو جو ہے لائسنس ایشو کیا گیا۔ لیکن دبئی تک جانا، وہاں پہ اتنے دن رہنا، اور رہائش، ہوٹلیں، کھانا پینا، کٹ وغیرہ، یہ سارے جو ایکسپینسز تھے، جو یہ فائنینشلی کس نے آپ کو سپورٹ کیا؟ سر اس میں راولپنڈی ڈسٹرکٹ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ نے ہمیں کچھ ہیلپ کیا، اور ہمارے اسپیشلی میں بات کروں گا پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنڈنس، ان کے وائس چیئرمین ہیں ڈاکٹر انیس الرحمان صاحب، ان سے میں نے ایک دفعہ ہی بات کی، اور انہوں نے فرسٹ گو میں ہی مجھے کہا جی اوکے ویل ہم آپ کو سپورٹ بھی کریں گے، اور ہم بس آپ کو اس ایونٹ میں بھیج دیں گے۔ تو یہ ان کی بڑی موٹیویشن تھی ہمارے لیے کہ ہم بس اس ایونٹ میں پہنچ جائیں گے، باقی جو بھی ہوا دیکھا جائے گا، لیکن چلو یہ ایک تھا کہ ہم پہنچ جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایچ پی ایل نے ہمیں سپورٹ کیا ہے کچھ حد تک، اور میں اسپیشلی ذکر کروں گا سعد منور، ہمارے نیشنل کلائمبر ہیں، انہوں نے پرسنلی ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ بیسیکلی تو یہ ذمہ داری تو اسپورٹس کمپلیکس کی جو آرچری فیڈریشن ہے ان کی بنتی ہے نا، کہ وہ آپ کو فائنینشلی سپورٹ کریں، تو ان کو بھی تو سالانہ اس مد میں کھلاڑیوں کی مد میں اس طرح کے اسپورٹس ایونٹس کو آرگنائز کرنے کی مد میں فنڈس تو ملتے ہوں گے، اور ان کو بھی تو سپورٹ میرے خیال میں کرنا چاہیے تھا کہ وہ آفیشیلی آپ کو بیچتے، آفیشیلی وہاں آپ کی ہوٹلنگ کراتے، آپ کا اسٹے کراتے۔ بات یہ ہے کہ مے بی ان کے پاس فنڈس کی پوزیشن ایسی نہ ہو، کیونکہ ہم نے ان سے اس بارے میں پوچھا بھی نہیں، اور نہ ہی انہوں نے ہمیں اس بارے میں کہا کہ ہم آپ کو کچھ سپورٹ کریں گے۔ ہم تو اسی میں خوش تھے کہ ہم جا رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے پھر اپنے طور پہ جتنی ہم سے کوشش ہو سکتی تھی وہ ہم نے کی ہے۔ ابھی آپ کے فیوچر کے کیا ارادے ہیں؟ آپ اپنے فیوچر کو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ آرچری فیڈریشن اور آپ کے پرسنلی آپ کیا فیوچر کیا ہوگا، یا آرچری فیڈریشن کا فیوچر کیا ہوگا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ڈیفینیٹلی آرچری جو پاکستان آرچری فیڈریشن ہے اس کو ایک اچھا بوسٹ ملا ہے، کیونکہ پاکستان میں آرچری میں ورلڈ چیمپئن شپ میں ابھی تک تو کوئی میڈل نہیں ہے، اور یہ پہلا میڈل ہے جو ہم لے کے آئے ہیں، تو آرچری فیڈریشن کو بھی پراؤڈ ہونا چاہیے اس پہ، اور بالکل وہ پراؤڈ ہیں۔ اور اسپیشلی فوکس ہمارا جو ہے 2023 کی ورلڈ بلائنڈ گیمز ہیں جو کہ اگست میں ہو رہی ہیں برمنگھم میں، تو اس کے لیے تو لازمی ہم تیاری کر رہے ہیں، اور اس پہ یہ تینوں ایونٹ جو ہے نا یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ اس میں ایک تو ہمیں اپنی رینکنگ کو بہتر کرنے کا موقع ملے گا، اور جب ورلڈ گیمز ہو رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک دفعہ پھر جو ہے انٹرنیشنل ارینا کو ہلانے کا ارادہ ہے۔ تنویر بھائی ماشاء اللہ آپ نے بہت بڑا انعام جیتا ہے پاکستان کے لیے، پورے ایشیا کے لیے۔ آپ جب واپس آئے تو آپ کو پنجاب سپورٹس بورڈ نے یا پاکستان سپورٹس بورڈ نے کتنا ایک سپورٹ کیا ہے انعامات کے حوالے سے، یا میں تو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کسی کو انکریج کرنا، انہوں نے آپ کو کتنا ایک سپورٹ کیا ہے؟
نہ تو پنجاب سپورٹس کے کسی نمائندے نے ہم سے بات کی ہے اور نہ ہی پاکستان سپورٹس بورڈ سے کسی نے ہمیں اپروچ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ مے بی پاکستان آرچری فیڈریشن کو کسی نے اپروچ کیا ہو, لیکن ہمیں تو ڈائریکٹلی کسی نے اپروچ نہیں کیا اور نہ ہی کوئی ایسی انکریجمنٹ ہمارے لیے اناؤنس ہوئی ہے. یعنی کہ کسی افیشیل ہیڈ نے, کسی افیشیل ذمہ دار نے آپ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا آپ کو انکریج کرنے کے لیے, آپ کو اپریشیٹ کرنے کے لیے تک, مطلب کہ کسی نے ایک فون کال تک نہیں کی کہ آپ کو اپریشیٹ کیا جائے یا آپ سے ملا جائے؟ نہیں, پنجاب سپورٹس بورڈ سے بھی اور پاکستان سپورٹس بورڈ سے بھی کسی نے ہمیں کانٹیکٹ نہیں کیا, ٹو بی ویری آنیسٹ. یہ تو پاکستان کی بات ہے, لیکن یہ تو ایک پورے ایشیا کے لیے بھی اعزاز ہے. تو میں اگر بات کروں کہ جی اتنی بڑی بات کہ آپ پورے انٹرنیشنل سپورٹس میں سے آپ ایک سلور کا فرسٹ ٹائم پوری ایشیا میں ایک اتنا سلور میڈل جیت کے آتے ہیں, تو ایشیا میں سے بھی کوئی ایسا کسی نے رابطہ کیا ہے کہ آپ نے ایشیا کے لیے اتنا بڑا اعزاز جیتا ہے؟ ہاں, ایشین میں ہماری سوک تھی ایشین آرچری فیڈریشن سے, انہوں نے بڑا انکریج کیا تھا, بلکہ ان کا ایک نیوز لیٹر بھی آتا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اس نیوز لیٹر میں ہم آپ کو جو ہے آپ کی جو نیوز ہے اس کو بڑے ہائی لائٹلی دکھائیں گے. تنویر بھائی, آپ کے کام کو, آپ کی جیت کو اگر دیکھا جائے ایک بہت بڑی جیت ہے, تو پرائڈ آف پرفارمنس کے حوالے سے کوئی آپ کے ساتھ کسی سے رابطہ آپ کے ساتھ یا آپ کو دینے کا کوئی ایسا, کوئی آپ نے سنا ہے کہ کوئی آپ کے لیے اتنی کوشش کر رہا ہے کہ آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس دے دیا جائے یا دیا جا سکتا ہے؟ اس بارے میں تو پاکستان آرچری فیڈریشن جو ہے اس کو ٹیک اپ کر سکتی ہے, یا ہمارا جو سپورٹس ڈپارٹمنٹ ہے راولپنڈی کا وہ ٹیک اپ کر سکتا ہے. باقی میرا ڈپارٹمنٹ پاکستان ایئر فورس ہے اور انہوں نے اس چیز کو اناؤنس کیا ہے کہ جو ہمارا سی ایس کمنڈیشن سرٹیفکیٹ ہے وہ مجھے دیا جائے گا. اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ راولپنڈی کی طرف سے ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے ریسنٹلی 23 مارچ پہ مجھے ایک اپریسیشن سرٹیفکیٹ بھی دیا ہے اس اچیومنٹ پہ. پھر بھائی بہت شکریہ, بہت مہربانی, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں دیں. آپ نے دیکھا تنویر بھائی کی وہ ساری کوششیں, وہ ساری کاوشیں کہ انہوں نے خود زیرو سے سٹارٹ لیا, خود اس پورے پروسیس کو آگے لے جایا گیا اور پھر وہ آج اس لیول تک پہنچے کہ وہ ایک انٹرنیشنل ایونٹ میں شامل ہوئے اور آج پاکستان اور پورے ایشیا کا نام اونچا کیا. ان کو ایک ایسے اعزاز سے نوازا جو پہلے کسی نے نہیں کیا تھا. وہ پاکستان اور پورے ایشیا کے لیے سلور کا میڈل جیت کے لے آئے. جہاں بھی رہیں خوش رہیں, مسکراتے رہیں, مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.